ہاں دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ بعافیت ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے تمام اہل و عیال کو اللہ پاک عافیت سے رکھے۔ میرے دوستو، آج جس ٹاپک کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں وہ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی وبا ہے جو آج ہم سب کے اندر، ہمارے گھر کے فیملی کے اندر، ہمارے معاشرے میں اور پڑوسیوں کے اندر اور ہمارے کلچر کے اندر وہ بیماری بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اور وہ بیماری نظر نہیں آتی، اندر ہی اندر بیمار کرتا رہتا ہے۔ اور بیمار بھی کس کو کرتا ہے؟ جو انسان کے جسم کے اندر سب سے بڑا سردار ہے، اس کا دل ہے، اس کو بیمار کرتا رہتا ہے۔ اور وہ بیماری جس کو لگ جاتی ہے تو وہ اس کی زندگی اتنی پریشان کی ہو جاتی ہے، اتنی مشکلاتوں میں زندگی اس کی گزرتی ہے کہ اس کی زندگی ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ قیامت جیسے گزرتی ہے۔ اور جس سے اسے بیماری لگتی ہے، اور اس بیماری کا نام حسد ہے۔ حسد، جس سے اس کو حسد ہو جاتا ہے۔ جب بھی اس کا چہرہ نظر آتا ہے یا اس کے فیملی کا کوئی شخص نظر آتا ہے تو فوراً اس کے دل میں ایک آگ سی لگ جاتی ہے، اور یہ اندر ہی اندر کڑنے لگتا ہے، جلنے لگتا ہے۔ اور جب اس کے پاس کوئی اچھی نعمت دیکھتا ہے تو یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے۔ یہ حسد کی بیماری جو ہے یہ بہت بری بیماری ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے حسد کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کیوں اپنی نیکیاں ضائع کروں؟ ایک تو ایسے ہی نیکی بہت مشکل سے لوگ کرتے ہیں، اور پھر نیکی بھی کرنے کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے۔ ماحول سازگار ہو، یکسوئی جب ہوتی ہے تب جا کر نیکی ہوتی ہے۔ اور جب نیکی کے اندر اخلاص نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو، خلوص نہ ہو، تو پھر وہ نیکی نہیں رہتی، پھر وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب نیکی بنتی ہے، اخلاص آنے کے بعد، اللہ کا ڈر آنے کے بعد، اللہ کی رضا آنے کے بعد، تقوی آنے کے بعد، اور پھر جب یہ حسد کرنے لگتا ہے کسی سے، اپنے بھائیوں سے، کہ میرے بھائی آج ترقی پر کیوں ہے؟ کل وہ پیدل چلتا تھا، آج وہ گاڑی پہ کیوں گھومنے لگا؟ کل وہ جھوپڑے میں زندگی گزارتا تھا، آج محل کیوں بنا رہا ہے؟ کل بھوکے کی حالت میں زندگی گزرتی تھی ان کے گھر والوں کی، آج اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں۔ تو یہ انسان اس کو دیکھ کر جل رہا ہے، اپنے بھائی کی ترقی کو دیکھ کر جل رہا ہے، یہ تکلیف اس کو پڑ رہی ہے، دن بدن تکلیف میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ حسد کی بیماری کی وجہ سے ہے کہ اس کو کیوں عہدہ مل گیا، اس کو اس پوزیشن میں کیسے آ گیا، اس پوسٹ پر کیسے پہنچ گیا، یہ جلتا رہتا ہے۔ دیکھو دوستو، اپنے آپ کو، دلوں کو پاک کیجئے۔ اگر نیکی کام میں لانی ہے آخرت میں اور اللہ کو خوش کرنا ہے تو اپنے دل کو پاک رکھیے، صاف رکھیے، حسد سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنی سے، جھگڑے سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے گھر والوں کو بچائیے، اپنے اچھے اخلاق کیجئے، عادات اچھے کیجئے، اطوار اچھے کیجئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دلوں میں، کسی مومن کے دل میں دو چیز جمع نہیں ہو سکتی۔ جس دل کے اندر ایمان ہوگا تو حسد نہیں ہوگا، اور اگر حسد ہوگا تو اس دل میں ایمان باقی نہیں رہے گا، ایمان اس دل سے روانہ ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے اس کا۔ اور ایک احادیث میں فرمایا گیا کہ تمہارے اندر پہلی قوم کی چپکے سے ایک بیماری آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر چپکے سے ایک قوم کی بیماری آ گئی ہے، اور وہ بیماری ہے حسد اور بغض۔ اور بغض تو مونڈنے والا ہے۔ پھر فرمایا میں نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈتا ہے، بلکہ وہ تو دین کو مونڈ دیتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا
دل کے کانوں سے سنیے، توجہ سے سنیے اور اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے۔ فرمایا خدا کی قسم، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ بن جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے والے بن جاؤ۔ اور محبت کرنے کا تمہیں طریقہ نہ بتا دوں، ایک بہترین طریقہ جو تمہارے درمیان میں تمہارے آپس کے بھائی چارگی کو برقرار رکھے، تمہارے معاشرے کے اندر ایک محبت قائم ہو، تمہارے کلچر میں ایک محبت قائم ہو۔ اور فرمایا، اور خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ سلام کو رواج دو۔ آج دیکھا جاتا ہے ایک مسلمان بھائی، ایک ایمان والا راستے میں چلتا ہے، جب کسی کو کسی سے حسد ہوتی ہے اور بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، تو نظریں چرا کر چلا جاتا ہے، چہرہ پھیر کر چلا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم اس کے سینے میں ایمان نہیں ہے، اگر ایمان نہیں ہوگا اس کا عمل قبول نہیں ہوگا، اور پھر جب ایمان ہی نہیں ہوگا، عمل ہی نہیں قبول ہوگا، پھر جو بھی کچھ کر رہا ہے سمجھو اس کا وہ چیز ضائع ہو رہی ہے۔ اس لیے دوستو درخواست ہے آپ سے کہ اپنے آپ کو، دلوں کو پاک صاف رکھیے، حسد سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے بھائی کی ترقی پر خوش ہوئیے، نہ کہ غمگین ہوئیے، اور نہ ہی حسد کیجئے اور نہ ہی بغض رکھیے۔ حسد ہی کی بیماری تھی جس کی وجہ سے ابلیس لعنت کا مستحق ہو گیا۔ اللہ پاک کا حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ حسد، کہ حسد میں آ کر کہنے لگا میں کیوں سجدہ کروں، میں تو اس سے افضل ہوں، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں بہتر ہوں، سجدہ سے انکار کر دیا اور لعنت کا مستحق ہو گیا۔ قابیل نے حضرت حابیل کو کیوں قتل کیا؟ اپنے ہی بھائی کو، اپنے ہی سگے بھائی کو، ایک ہی ماں سے جنم لیے بھائی، اس کو قتل کیا۔ وجہ کیا تھی؟ حسد، بغض۔ دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے، فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قتل کر دیا اپنے بھائی کو۔ جتنے بھی قتل ہوں گے دنیا کے اندر، وہ قابیل ان تمام گنہگاروں میں، قتل کرنے والوں کے گناہوں میں شریک رہے گا۔ یہ حسد کی وجہ تھی۔ ایک فیصلے پر راضی نہیں ہوئے، اپنے بھائی کی ترقی پر، اپنے بھائی کی کامیابی پر، اپنے بھائی کی عزت پر حسد کرنے لگا، اور حسد کرتے کرتے ایمان ایسا ضائع ہوا یہاں تک کہ اپنے بھائی کا ہی قاتل بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں کیا ہوا؟ ان کے بھائیوں نے یہ حرکتیں کیوں کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، اور پھر وہاں سے نکلے، کہاں گئے؟ جیل خانے میں، اور پھر کہاں کہاں کیسی کیسی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے بھائیوں نے دیکھا کہ میرے ابا جو وقت کے نبی ہے، پیغمبر ہے، میرے ابا حضرت یوسف سے محبت کرتے ہیں اور بنیامین سے صرف محبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ چھوٹے تھے، اور جب گھر میں کوئی بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو محبت کا مرکز وہی بچہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن ان بھائیوں نے حسد کیا، حسد کی وجہ سے ان کے ساتھ میں ظلم کیا، اور پھر ان کو کنویں میں ڈالا، اور طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ان کے ابا روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، کمریں جھک گئی اپنے بیٹے کی جدائی میں اور غم میں۔ یہ بھائیوں نے حسد کی وجہ سے ان کے ساتھ میں یہ گھناؤنا برتاؤ کیا تھا۔ اس لیے حسد سے اپنے آپ کو بچائیں، حسد سے بچائیں، کیونکہ حسد انسان کو جینے نہیں دیتی۔ اور پھر آخری بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ انہوں نے فلسفہ بیان کیا ہے کئی صفحات میں، اس کا نتیجہ جو نکلا ہے وہ فرما رہے ہیں، دو لفظوں میں فرمائے، دو لفظوں میں، کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ دکھی انسان کون ہے، اور سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر سکھی انسان کون ہے۔ تو جائزہ نکالا تو پتہ چلا اس دنیا میں سب سے زیادہ جو دکھی انسان ہے، پریشان ہے، وہ حسد کرنے والا ہے،
حسد کرنے والا، بغض رکھنے والا، اور سب سے زیادہ سوکھی جو انسان ہے وہ فرمایا قناعت کرنے والا، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنے والا۔ اللہ نے ہر ایک کا رزق، ہر ایک کو الگ الگ چیزیں تقسیم کر دی ہے۔ اب یہ حاسد حسد کرنے والا اللہ ہی کی تقسیم پر یہ ناراض ہو رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کو یہ چیزیں کیوں دے دی۔ تو اس کے اعتراض کرنے سے اور حسد کرنے سے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ ضائع ایمان اس کا ہو جائے گا اور اعمال اس کے برباد ہو جائیں گے۔ اس کی زندگی جو سکون کی گزرتی تھی وہ ختم ہو کر ایک اجیرن اور مشکل زندگی بن جائے گی۔ اس لیے دوستو، درخواست ہے کہ اپنے آپ کو حسد سے بچائیں اور اپنے گھروں کے ہر فرد کو حسد سے بچائیں۔ اپنے دلوں کو صبح و شام دیکھتے رہیں، پاک صاف کرتے رہیں کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں اور یہ میرا بھائی، کسی سے میرے دل کے اندر حسد تو نہیں ہے، کسی بھائی کے میرے دل کے اندر بغض تو نہیں ہے، عداوت تو نہیں ہے۔ اپنے دلوں کو پاک کریں، صاف کریں۔ میرے محترم دوستو، جب یہ چیزیں بندہ کرتا ہے صبح و شام تو انشاءاللہ اس کا دل پاک صاف ہو جائے گا اور تقوی والا بن جائے گا، اور جو بھی عمل وہ کرے گا اللہ اس میں اخلاص پیدا کر دے گا اور اللہ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حسد بہت بری بیماری ہے، بہت بری بلا ہے۔ اللہ کے قرآن بھی حسد کرنے سے منع کرتا ہے، نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی پوری زندگی حسد کرنے سے منع کرتی ہے۔ بس اب میں انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دوستو، اگر میری بات آپ کے دل تک یہ پہنچی ہے تو اس پر عمل کیجئے، اپنے فیملی کے اندر بھی اس کو قائم کیجئے کہ حسد سے اپنے آپ کو بچائیں اور محبت قائم کرنے والے بن جائیں، آپس میں اتفاق رکھنے والے بن جائیں، اور ان باتوں کو اپنے بھائیوں تک بھی پہنچائیں۔ اور اگر یہ بات پسند آئی ہے تو شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ بس اللہ تعالی ہمارے کہنے سننے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔